ناظرین آج 249 کراچی کا الیکشن تھا، ہو گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ابتدائی گنتی کے مطابق غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق فاتح قرار پائی، لیکن ان نتائج کو تسلیم نہیں کیا پاکستان مسلم لیگ نواز نے اور چیلنج کر دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور ری پولنگ کی درخواست دے دی۔ نتیجہ روک لیا گیا تھا، نوٹیفیکیشن روک لیا گیا تھا۔ آج اس کی ہیئرنگ تھی اور مسلم لیگ نواز کا موقف درست مانا گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ری کاؤنٹنگ کا حکم دے دیا، یعنی کہ دوبارہ گنتی ہوگی آر او کے آفس میں، اور مضبوط دلائل دیے گئے۔ بڑے بڑے وکلا نامور لے کے آئے تھے، میدان میں اترے تھے۔ لطیف کھوسہ صاحب تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ اور فواد چودھری صاحب نے کیا کہا کراچی کے الیکشن کے بارے میں، ذرا سنیے۔ کراچی کے الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ ری پول میں جانا چاہیے، اس کو اس وقت گننے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ ٹوٹل جو وہاں پر ووٹ پڑا ہے وہ 21% پڑا ہے، اور جو جیتنے والے ہیں ان کو 5% ووٹ جو ہے وہ ملا ہے۔ اتنے کم ووٹوں کے ساتھ کوئی بندہ اسمبلی میں آ جائے تو وہ پھر ایک ظاہر ہے کہ وہ تو الیکشن جو ہے وہ ایک بالکل تماشا بنا ہے۔ 5% کی، لیکن یہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، اور وہ ہوا تھا بلوچستان میں۔ بلوچستان میں چند ہزار جنہوں نے لوگ ووٹ لیے تھے ان کو فاتح قرار دیا گیا تھا، اور وہ فیصلہ کیا تھا وسیع تر قومی مفاد میں۔ لطیف کھوسہ صاحب کیا کہتے ہیں، ان کو بھی سن لیں۔ 2:30 بجے رات کے الیکشن ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد یہ ایک درخواست ریٹرننگ آفیسر کو دی جاتی ہے، نہ تو ریزنیبل سی درخواست، نہ اس کے ساتھ کوئی مواد لگایا گیا تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی سپیل آؤٹ کیے گئے تھے کہ فلاں پولنگ سٹیشنز پر کوئی دھاندلی ہوئی ہے۔ صدا کی کہ اس درخواست کو جو مفتاح اسماعیل صاحب کی جانب سے دی گئی ہے اس کو مسترد کیا جائے۔ ریٹرننگ آفیسر جو ہے اس پہ ریزلٹ کو کنسالیڈیٹ کر کے ہماری جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کی جائے۔ لیکن یہ بات نہیں مانی گئی اور مسلم لیگ نواز کی بات مان لی گئی، موقف درست مانا گیا۔ تو صاحب ویسے اگر دھاندلی نہیں ہوئی تو ری کاؤنٹنگ میں کون سا نتیجہ تبدیل ہو جانا ہے؟ اگر بات صحیح ہے، پہلی کاؤنٹنگ صحیح ہے، بہت کم ہوتی ہے، کوئی 1-2% رزلٹ تبدیل ہوئے آج تک۔ تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ہوئے، ہاں مخالفت نہیں، لیکن آپ اس طرف آتے نہیں ہیں۔ کس طرف؟ تحریک لبیک پاکستان جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم 19,500 ووٹ لے کے جیت گئے، اور وہ 10-11 بجے سے وہ رزلٹ بانٹ رہے تھے۔ یہ کیا ڈرامہ ہوا ہے، کیا تماشا، مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ who is playing games with whom۔ تحریک لبیک کے معاملے میں تو کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، اور میرا خیال ہے کہ اب جو ان کی اپیل ہے ہو سکتا ہے اس کو بھی انٹرٹین نہ کیا جائے، اور لا منسٹری اطلاعات کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کے خلاف ریفرنس کی تیاری بھی کر رہی ہے۔ کچھ تازہ ترین ڈیولپمنٹس کی روشنی میں چودھری صاحب جی وہ جو مرضی کرے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے 22 کروڑ مسلمانوں کے دلوں سے تو کوئی نہیں نکال سکتا نا۔ یہ بات کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اور نہ ہم تحریک لبیک ہو یا کوئی اور ہو، جو کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا ہمارے ہاتھ اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ بالکل صحیح۔ بس میں تو ایک الیکشن جس میں ان کو آپ نے الاؤ کیا تھا اور ان کا امیدوار وہاں میدان میں تھا، اور انہوں نے ایک رزلٹ دیا 10-11 بجے۔ اب آپ بھی ویسے مجھے بتا دیں 21% پولنگ ہے اور 5 بجے پولنگ بند ہوا ہے، تو 2:30 بجے تک کیا ہوتا رہا؟ تو صاحب اس نے کوئی کھانا وانا بھی تو کھانا ہوتا ہے نا انتخابی عملے نے۔ پھر آپ الاؤنس جب دینے پر آ جاتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ نہیں، وہ لمبی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی پولنگ کا عملہ کوئی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تو نہیں نہ دیتا، وہ صبح ارلی آتا ہے، بلکہ رات کو ہی آتا ہے۔ تک رزلٹ آ جانا چاہیے تھا۔ نہیں، اس میں بریک بھی ہو جاتی ہے نا، بریک بھی تو لینی پڑتی ہے، کھانا پڑتا ہے، کوئی نماز پڑھنی ہوتی ہے، کوئی ٹیلی فون سننے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال
اب چونکہ ری کاؤنٹنگ کا آرڈر ہو چکا ہے، پتہ چل جائے گا ری کاؤنٹنگ میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی تو ان کی بلے بلے ہو جائے گی، اگر مسلم لیگ نواز جیت گئی تو پھر وہ ان کو کافی ایج حاصل ہوگا چوہے صاحب پی ایم ایل این کو، کیونکہ صوبہ سندھ میں یعنی کہ دوسرے صوبے میں ان کو سیٹ ملے گی، اور اگر ان کو مل جاتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ صرف پنجاب تک محدود رہ گئی ہے یا جی ٹی روڈ تک محدود رہ گئی ہے، کراچی سے وہ سیٹ نکالیں گے، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جی اسی تناظر میں جو سب Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 ایک نئے کھلونے یا ڈزنی ورلڈ کی یاترا کے لیے بچت کرنے کے بجائے الباما Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,